کیا حال چال ہے جناب؟ سلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واہ کیا جی، حال ہے حضرت؟ اللہ ہدایت کے تابے دار تو ہم ہیں وہ عائشہ کا حال تو ہم نے بتا دیا آپ کا۔ چلیں ہوں ہدایت گے کس ہاں ہوں گے تو سلام آئے گی، ورنہ سلام کے ٹھیک اپوزٹ ہے۔ جو ہے وہی آئے گا۔ اور خیریت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے مجھے دیکھ کر آپ نے کالی کاٹ دی۔ او بھائی آپ جو ہے نا، آپ سے پہلے 2-3 مولوی بیٹھے تھے، مفتی صاحب وغیرہ بیٹھے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کون بیٹھے تھے، آپ سے بہت سارے لوگ پہلے تھے، تو آپ خود کاٹ کے گئے تھے اپنی باری کا، آپ نے انتظار نہیں کیا نا۔ میں نے تو کئی دفعہ میں 9 کوشش بجے کی سے آپ کو بیٹھا لے کے تھا، آؤں۔ 9 بجے سے لے کر نہیں رات نہیں 1 بجے تک میں نے انتظار کیا، 5 گھنٹے۔ نہیں، آپ صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن کال جب آپ کی آئی ہے تو جو ہی آپ کی باری تھی آپ وہاں پہ نہیں۔ 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو لے لوں، اور مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 2-3 مجھے دفعہ بھی جھوٹ دیکھا کہ بولنے آپ کی کو ضرورت لے نہیں لوں ہے تو حضرت۔ ہاں، تو آپ وہاں پہ نہیں تھے، آپ کے کال نہیں تھے، وہ کٹ چکی تھی یا کچھ ہو چکا تھا، تو بہرحال آپ میں نے نے ان 1 کو بجے کے بعد میں نے کیا ہوگا؟ اعلان بھی کہا تھا کہ کب کپی صاحب کہاں ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پہ نہیں تھے۔ جی، تو جی، کب کبھی تو آپ کو ہو گئی تھی نا مجھے دیکھ کر، تبھی تو کاٹ دی۔ کال جب کنیکٹ ہو گئی تھی تو آپ لیتے نا اس وقت۔ تو آج بھی نہیں لینا، میں کوئی 9 مجبوری بجے سے تھوڑی ہے۔ آج بھی اگر میں نظر انداز کر لیتا نا، اگر آپ کہتے ہیں مجھے کب کپی ہو گئی پہلے ہفتے میں نے نہیں لیا، تو آج آپ کو اتنی جی، جلدی کیوں لیا نا؟ آج اگر بات یہ آپ اس کی لیے صحیح ہے کہ تو یہ اس لیے کہ اگر لوگوں مجھے نے آپ ڈر کو ہے کہ بہت آپ کہا مجھے ہے نا شکست دے کہ سکتے ہیں، تو میں آج بھی آپ کا کال نہیں لیتا۔ وہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر، صوفی وغیرہ بیٹھے ہیں، ان وہ کو لے اس لیتا۔ لیے آپ نے لی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ اللہ یاری صاحب میری کال عابد علی کی کال نہیں لیتے، اس لیے آپ نے مجبوراً لی ہے نا۔ مجھے ایسے ویڈیوز کا نہ پرواہ ہے، نہ کسی میں نے ایسے ویڈیو کو دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ یاری نے فلانے کا کال نہیں لیا ہے بھائی۔ بہرحال ہماری خوشی ہوتی ہے، دیکھیں آپ جو اچھا اپنی دل میں چلے آپ ٹھیک کہہ ہے۔ دیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر اہل علم حضرات جن کا مطالعہ ہے، تحقیق ہے، وہ دلیل کے ساتھ، وہ کتاب کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں، جب تک کہ وہ گالی نہیں دیتے، بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، آپس میں احترام ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے ہمیں، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے نا۔ عام آدمی کال کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو صاحب مطالعہ ہے کال کرتا ہے، اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمیں الحمدللہ اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کال کیا، زحمت کی ہے۔ آپ ڈریں نہیں، بسم اللہ کریں، اب جو ہے یہ جی سر، بسم اللہ کریں۔ جی، تو آیت استقلال پر بات ہو رہی تھی جی اس ہفتے، اگلے ہفتے، تو میں نے 2 دلائل پیش کیے تھے جی جناب۔ آیت استقلال کے تحت، ایک منہج الصادقین کا اور دوسرا تفسیر نمونہ کا۔ ہاں ہاں منہج الصادقین کے میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 بھائی لائن صاحب، نمبر 4، اس سے پہلے کہ فَهْتَ مِن قَبْلِهِمْ آپ لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ زحمت کریں اور ان باتوں کا آپ دوبارہ تکرار کریں اور ہمارا وقت لے لیں، میں آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز خصم پہ حجت ہوتا ہے، خالف پہ حجت ہوتا ہے، اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها، علماء کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حجت نہیں ہوا کرتی۔ اگر ایک شیعہ مصنف نے اگر وہ حدیث کوٹ نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی اجتہاد ہے، اپنا نظریہ، اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یا وہ قرآن کی تفسیر اس طرح سے کرتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں، کیونکہ ہم متعبد نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تعبد کیا ہوتا ہے؟ متعبد نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ واجب نہیں کہ جو بھی عالم دنیا میں جو بھی کہے وہ صحیح، ہم اس کی اتباع کریں کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ علماء کے اقوال سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آج کے دن سے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے۔ کیا حجت ہے؟ قرآن مجید اور حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم پہ حجت ہے۔ اگر اس میں سے کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ، آپ یہاں پہ 100 بھی عالم کا ذکر کریں نا کہ اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے یہ کہا، ہم کہیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مخالف ہے، خاک برسا اس کے سر پہ ہو، مٹی اس کے سر پہ ہو، اس نے غلط کیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ منہاج الصالحین جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، نسبت دے رہا ہوں سے، میں ان سے آپ نہ فارسی آپ کو آتی ہے، نہ آپ فارسی پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ میں وہ کتاب دیکھا اس میں باتیں نہیں ہیں۔ فرض بھی کریں اس نے کہا ہو، فرض بھی کریں، ہم کہتے ہیں وہ ہم ان کے مقلد ہیں، نہیں، وہ ہمارے امام ہیں، نہیں،
وہ ایک عالم ہے، اگر اس نے غلط کہا ہے تو غلط کہا ہے، غلط کیا اس نے، یہ ختم بات، ختم بات. شیعہ علماء کے میں اقوال عرض ہم پہ کروں، حجت نہیں ہیں. جی بسم اللہ. اب مجھے عرض کرنے دیجئے، جی جی سر، جی سر. اگر آپ کے اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے ہوں. تو میں نے اگلے ہفتے آیت استقلاف کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے، ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا. اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت، اس وقت کہہ دیتے آپ کہ علماء اسی کے وقت، اقوال حجت نہیں ہوتے. ایک منٹ اسی مجھے وقت. بات کرنے دیجیے نا، ہوں. مجھے بات کرنے دیجیے. اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، اچھا. تب آپ نے کہا. حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے، اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استخلاف صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے. تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے. یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے، لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا، اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے. ختم بات آپ کی؟ اور جی، ختم ہے. ائمہ اچھا میں، معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ امن اسی وقت ہوگا. ابھی میں آپ کے اور باتوں کا تکبیر، جواب دے دوں. احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے. پہلی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، پچھلے آپ پر، بلکہ آپ یاد مناظرے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مناظر ہوں، شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے، مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے. اگر ایک چیز حجت نہیں ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں سمجھا. پہلے بھی کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے، ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے، کہ احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں، مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں. بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیتے ہیں. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث، صرف یہی حجت ہے. باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے، اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں، یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے. اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی. اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا آپ کو.
لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ بلکہ ہمیں پتہ تھا، یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں، تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ باطل ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام. ہاں البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیہ شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، تو پھر کوئی بات وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو شروع سے جائے نا، وہ احادیث ہمیں دکھا، حدیث تو ہم نے آپ کو دکھا دیے بہت سارے. منہج اہل بیت الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے. بھائی اس کے خلاف موجود ہے. اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا، جو آپ میں نے کیسے کہتے ہیں؟ جو میں بھائی نے حوالہ دیا تھا ایک وہ شخص نہیں ہے آپ موجود. نہیں ہے، وہ نقل قول ہے بھائی، نقل نہیں، قول اگر ہے. نہیں ہے تو میں اسی وقت شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کھولیں بھائی وہ نقل جلد قول ہے شیخ اس کا. صفحہ نمبر 312. بھائی وہ نقل قول، ابھی میں جلد یہاں پہ شیخ. کہہ دیتا ہوں نا میرے محترم ناظرین، کہہ دیتا ہوں کہ جماعت مخالفین کا قول ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، اس کے بعد عمر. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یری نے اعتراف کیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اعتراف. میں نے کہا کہ میں نے نقل قول کیا، پر میں دلیل لے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو آپ اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے. آپ اس طرح بےایمانی نہ کریں. اس کا عقیدہ ہوتا بھی نا منہاج الصادقین والے کا، فتح اللہ کاشانی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک شخص اس نے غلطی کیا، اس کو پتہ نہیں اس آیے کی تفسیر، اس نے غلط کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی تفاسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مفسر کی ہر بات سے اتفاق کریں. اور یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی طالب علم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی تفاسیر میں لکھا وہ سب صحیح ہے. بہرحال آپ کے پاس حدیث ہے تو دکھائیں، ہمارے پاس تو احادیث ہے. یہ فریز ہو گیا کب کپی صاحب، اور کب کپی جناب توانو کی ہویا ہے. یہ بھائی یہ ان کا کال کٹ گیا ہے. اب کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ پھر کہیں گے کہ آپ نے مجھے کاٹ دیا. ہم ایک کال لے لیتے ہیں جب تک یہ واپس آتے ہیں. بھائی یہ چلے گئے بھائی، اس طرح تو ہم رک تو نہیں سکتے ان کے لیے ہمیشہ تک. چلیے اوکے. کالر بتایا. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ بات کریں جناب. السلام علیکم جی. علیکم السلام میرے بھائی، کون ہے؟ وہ آ گئے بھائی آپ؟ ایک منٹ کالر بات کریں مختصر. علامہ صاحب واپس تشریف لائیں. جی حسن جی اللہ تو یاری میں صاحب کیا ابھی حال ہے؟ آئی میں البیت کے اقوال اتحاد کے تحت ہیلو جی جی اس کے جی موافق بات کریں. آپ کے علماء کے اقوال حدیث دکھائیں، حدیث حجت ہے، حدیث دکھائیں بھائی. جی جی حدیث دکھا. کتنا آپ کو ٹائمر لگا دوں 10 منٹ کا، پھر میں بات کروں 10 منٹ. ہاں جی جی ٹائم لگا دیں. آپ بیچ میں بات نہیں کرنی، جس نے بیچ میں بات کی سمجھے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے. اس کے بعد دلیل نہیں ہے، بیچ میں بات کر کے وہ خلط مبحث کرنا چاہتا ہے اور بھاگنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے. وہ بات کرو نا بھائی، چپ کیوں ہو؟ اگر آپ کی کال رک گئی تو میں دوسرا کال لوں گا بھائی، پھر آپ وہ نہیں کرنا، ہمیں نہیں اسی کال نہیں لے نا. بسم اللہ کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخلاف جو ہمارا پچھلے ہفتے کا بھی موضوع تھا، سورہ نور آیت نمبر 55. ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ سے بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اس پر یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق جنگ فارس میں
بنفس نفیس جانے کے لیے مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا مولا علی فرماتے ہیں نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 144۔ مولا علی فرمایا کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، یہ وعدہ ہے۔ ابن میثم البحرانی روافظ کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ ہے، کہتا ہے کہ ثم وعدنا بدن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وہ نصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے غلبہ ہے اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے۔ آپ منکم وعمل صالحات، پھر اسی یعنی آیت استخلاف کو کوٹ کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق پر یہ آیت فٹ کی ہے اور ان کی خلافت پر مولا علی نے یہ دلیل دی ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 سے بھی ثابت ہو گیا۔ نہج البلاغہ او بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ حدیث ہے، آپ نص پڑھیں خود نہج البلاغہ کا نص پڑھیں، اور اس سے کیسے ابو بکر عمر یہ آیا، اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ نص سے حدیث پڑھیں، اس کا ذرا ہمیں پتہ چلے۔ مولانا شیر خدا کے پاس فاروق فارس میں بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے مشورہ لینے آئے تو مولا علی نے کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ اللہ موعود من اللہ، اور اس کی شرح میں نص پڑھیں، عربی نص پڑھیں۔ کب اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے؟ اس آیت کی تلاوت کب فرمائی ہے؟ میں پورا کر لوں، آپ عربی کر کے نہیں میرے بھائی، آپ وقت زیادہ لے لیں، بے شک کوئی بات نہیں، آپ عربی نص پڑھیں، آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں عربی نص پڑھیں کہ کب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ حدیث پڑھیں اچھی طرح سے اور اسے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب اس بات میں اس آیت کی تلاوت کیا ہے۔ بسم اللہ کریں، حدیث سنائیں۔ وہی پڑھ رہا ہوں نا، بیچ میں بات مہربانی سنیں، آپ اطمینان سے سنیں۔ من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وعدے کی طرف مولا علی اشارے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ مولا علی فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے یا فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ خود شیعہ شارع ابن میثم البحرانی شیعہ حضرات کے ہاں معتبر ترین نہج البلاغہ کی شرح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے خلافت دینے کا۔ تو سیدنا عمر فاروق جب مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات ان کی خلافت میں یہ آیت پر فٹ کی ہے کہ آپ کی خلافت کے لیے تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کی تلاوت ہی نہیں کیا بھائی، اس آیت کا تلاوت ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں فراڈ کر رہے ہیں؟ سنیں نا، استدلال تو پورا ہونے دیں، استدلال پورا ہونے دیں، آپ استدلال پورا۔ حضرت عمر فاروق جب مولا علی سے مشورہ لینے آئے، مولا علی نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، کہ اللہ کا دین، یعنی عمر فاروق کے دین کو مولا علی نے اللہ کا فرمایا اور فرمایا جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، یعنی عمر فاروق کو مولا علی نے اللہ کا لشکر کیا، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، تم جنگ میں جاؤ، یا وعدہ ہے کہ وہ غلبہ مسلمانوں کو ہی عطا کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نے وعدہ دیا ہوا ہے
نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا علی نے جو وعدے کی بات فرمائی ہے، یہ وعدہ آخر ہے کون سا؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضرات کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ اسی مولا علی کے فرمان کے تحت لکھتا ہے سعودن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا، وہ نصر الغلبۃ والاستخلاف دے، وہ غلبہ ہے، نصرت ہے، اور زمین میں خلافت دینا ہے۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خلیفۃ فی الارض، ضرور ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ مولا کائنات نے یہ آیت حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے قرآن، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا معصوم کا قول۔ اب اس معصوم کے قول کی تائید میں یہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر منہج الصادقین مولا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے، در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جزائر عرب، دریائے کسرا، ودیشہ اور جزائر عرب، اب آپ بتائیں کیسر و کسرا کس کی خلافت ہوئے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیسر و کسرا کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے، اور یہ آپ کہا ہے منہج الصادقین میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 سطر نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سے ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ اور کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے۔ روزہ کافی حدیث نمبر 397 امام محمد باقر سے روایت ہے، فرماتے ہیں انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر، بے شک مومنوں نے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا کے فرمان کے موافق ہیں، نہ کہ مخالف ہیں، ان کو رد کیا جائے۔ اور اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین تفسیر نمونہ، جس کو 10 مجتہدوں نے مل کر اقوال نقل نہیں کرنا علماء کے اقوال 15 حجت نہیں سالوں کرتے۔ کی محنت، مسلسل محنت میں جو لکھی ہے تفسیر زخیم تفسیر نمونہ، یہ مولا آپ نے کہا کہ علماء کے اقوال ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ تو مولا علی کا نقل میں کر چکا قول، اور اس کے موافق ہے یہ تفسیر نمونہ، کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے مصداق ابتدائی مسلمان ہیں۔ اب آپ کون ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں؟ یہ مولا ان کے مطابق، نہ کہ مخالف ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ مولا علی کا قول اور آپ کے مفسرین کے اقوال قرآن بالکل موافق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فرمایا تم میں سے، منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی آیت صحابہ کو جب بتائی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ہوگا اللہ نے نازل کی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، صحابہ مخاطب کر کے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر جائے؟ اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اسی آیت کے تحت
حضرات کی معتبر ترین تفسیر صافی. اوکے 11 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی 11 منٹ آپ کو ہو گئے یہ تھینک ایک یو سر حوالہ فرماتے اوکے ہیں لیجعلنہم خلفاء من بعد نبیکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا تمہارے نبی کے بعد. اب بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس آیت کے تحت کون سے خلفاء بنے ہیں؟ اوکے اب سنو اب آپ کی ٹائم ختم ہے بھائی اوکے تھینک یو میرے بھائی بہت مہربانی آپ کی. دیکھو عزیزو انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. انہوں نے بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئی یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں پھر اس کا متن پڑھیں پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیے کا ذکر. اب آپ جو ہے نا آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں وہ یہ ہے کتاب شریف کافی ہے چاپ دار الکتب الاسلامیہ صفحہ نمبر 193. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ. ائمہ علیہم السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہم السلام ہے. حدیث نمبر 3 عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام. یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. کتاب الغیب للنعمانی ہے محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں کلینی کے شاگرد ہیں صدوق کے ہم دور ہیں. اپنی کتاب سے پڑھے نا ہماری کتاب سے پڑھے آپ صفحہ نمبر 240. آپ نے کہا نا کہ شیعوں میں آپ دکھا رہا ہوں کہ شیعوں کی حدیث میں کیا لکھا نہیں آپ کی کتاب ہم پر حجت نہیں ہے. نہیں شیعوں دیکھیں بھائی آپ میری کتاب آپ پڑھیں مجھے نا اوکے آپ کی کتاب بھی پڑھیں آپ اچھی بات ہے آپ کی کتاب بھی پڑھیں گے. یہ حدیث ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے میں دکھا رہا ہوں. آپ جھوٹ حجت نہیں ہے نا یہ مناظرے شیعوں پہ تو حجت ہے نا شیعوں پہ تو حجت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں حدیث میں یہ ہے شیعہ حدیث میں یہ ہے قسم سے دلیل ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ نے جھوٹ بولا نا آپ نے جھوٹ بولا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. حدیث تو آپ ایک پیش نہیں کر سکے. آپ نے جو مولا علیہ السلام کا خطبہ پیش کیا میں اس کو پڑھوں گا آپ مجھے ٹائم دے دیں چپ رہیں. جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم قال نزلت فی القائم علیہ السلام واصحابہ. یہ حضرت امام حجت علیہ السلام ان کے اصحاب میں نازل ہوئی. اس کے بعد صفحہ نمبر 276 میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آیہ شریفہ جو ہے یہ حضرت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. تفسیر شریف برہان میں بہت ساری احادیث ہیں اسی متعلق. اب آپ نے جس خطبے کا ذکر کیا نا نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ شریفہ میں یہ نہج البلاغہ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. میں آپ کو یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں خطبہ نمبر 146 میں. یہاں پر اس خطبے کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں میری تقریر ہے صفحہ نمبر 203 میں. وہاں پہ آپ لوگ اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف موجود ہے. فی استشارت عمر بن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس فرس بنفسه خطبہ نمبر 146 ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده کہ ہم اللہ کے وعدے پر ہیں اور اللہ اپنی وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنی جند کے اپنے لشکر کی تائید کرے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے استخلاف کے متعلق اللہ کے وعدے بہت سارے ہیں. بلے وہ وقت وہ کٹن وقت تھا جب فارس والے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سب سے پہلے آپ کو اس خطبے کا سند ثابت کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک پورا نہج البلاغہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کہ پورا صحیح نہیں ہے. آپ کو ایک صحیح حدیث لینے کے آنا چاہیے نا. اگر میں آپ کی خدمت میں ضعیف حدیث لے کے آؤں آپ ہمیشہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے آپ ضعیف حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے آپ یہی کہیں گے. تو آپ کو پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرنی چاہیے. وہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گی ہرگز. پھر آپ نے جو فراڈ کیا ہے کہ اس حدیث میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ آئے استخلاف ابو بکر عمر کے لیے. وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی سب لوگوں کے سامنے دانت بھی نکال رہے ہو. اور کیوں اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے ہیں. اس وقت وہ تھا کہ فرس جب حملہ کر رہے تھے فارس کے لوگ حملہ کر رہے تھے انہوں نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا. وہ آنا چاہ رہے تھے مدینے تک پورے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ سب ادیان پہ اس کا غلبہ ہو. یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے.
فارس کے لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ مجوسیوں کا ارادہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو مٹا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ استخلاف ہے عمر کے لیے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ پورے اسلام کے مٹنے کا خدشہ تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ عمر سے منع بھی کیا کہ تو نہ جا، کہ تو وہاں جا کے وہ میری تقریر آپ دیکھ لیں، اسی لشکر کے اسی کے الفاظ ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فَإِنَّكَ إِن شَخَصْتَ مِنَ الْأَرْضِ بلی یہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ باغ جائیں گے، وہاں پہ اس کے الفاظ ہیں بلی آپ باغ جائیں گے، وہاں پہ آپ فرس کے سامنے جائیں گے. تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، انہوں نے یہی کہا تھا. تو یہاں پہ اس آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جیسے میں نے واضح حدیث پیش کیا ہے، ایک نہیں کئی ایک احادیث پیش کیے ہیں، اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں مزید احادیث پیش کرتا کہ حدیث آل محمد علیہ السلام کے، یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. جو آیا آپ کہہ رہے ہیں نا، جو خطبہ مولا کا صحت پہلے ثابت کریں، پھر بتائیں کہ اس آیا سے کیوں یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم صرف یہی آیا ہے اور دوسرے آیات وہ وعدہ نہیں ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی کتب ہی سے پیش کرتا ہوں دلیل کہ یہ ابو بکر عمر وعدہ کن سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے کس کو وعدہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وعدہ آپ میں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں. ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ واضح دلیل ہے. اگر آپ مرد بنیں مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجیے اگر آپ میں جرأت ہے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا اور نہ عمل صالح تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 2 3 4 5، لیکن ہم صرف آیہ نمبر 4 پہ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں، ان کے اکثر کی عقل نہیں ہوتی. اچھا، یہ عقل نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں ہوتی، یہ ایک قرآنی آیت استخلاف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ابو بکر عمر ہم ثابت کریں گے کہ نہ ان کا ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے. ان کی عقل نہیں ہوتی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اب مجھے بات کرنے دیں. آپ کب آ گئے؟ مجھے پتا کب آ گیا. آیت استخلاف پر بات کریں نا. اگر آپ آیت استخلاف پہ بات کر رہے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر دیکھیں آیت استخلاف بات کرنے دیں گے. آیت استخلاف پر بات کریں نا. وہاں کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ آئے استخلاف یہ فرما رہا ہے میرے بھائی، مجھے بات کرنے دو نا. آپ ڈر گئے، مجھے بات نہیں کرنے دے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ آپ میں سے ان لوگوں کو وعدہ دے رہا ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح. جب ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور سنت سے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، نہ عمل صالح تھا، نہ اسلام تھا، تو آپ کی کتابوں سے جب ثابت کریں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وعدہ ان سے نہیں ہے. یہ رابطہ کیوں نہیں، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ گیا. اچھا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا کا بدترین جانور سور نہیں ہے، کتا نہیں ہے. سور نہیں ہے، کتا نہیں ہے، چوہا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بدترین جانور کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، وہ بشر ہیں، وہ لوگ ہیں. سم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور جن کی عقل نہیں. اچھا، جب یہ آپ کو سمجھ آیا تو اس آیہ کا جو میں نے سورہ حجرات ہے اس کا شأن نزول ملاحظہ فرمائی ان کے اپنے کتب سے، بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو امیر بناؤ، عمر نے کہا فلانے کو امیر بناؤ. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ابو بکر عمر کا آپس میں حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے وہاں پہ چلانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے مہمانوں کے سامنے. تو اللہ کی جانب سے آیہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہ. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات سب نازل ہو گئے. تو انہی آیات کے ذمن میں آیہ نمبر 4 ہے، اور اس باب کا عنوان بھی وہی ہے
اس باب کا عنوان بھی بخاری نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان دونوں نے چلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چلانے کے جواب میں بہت ساری آیات نازل کی ہیں مذمت کی اور تکفیر کے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو چلا رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ان کی عقل نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے، قرآن میں وہ بدترین جانور ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ صحیح سند کے ساتھ اب ان اسی کا آیت بخاری استخلاف سے کیا تعلق ہے؟ آپ جب گستاخی کر کے بھاگنا چاہتے ہیں، نہیں گستاخی نہیں ہے، ہم آپ کی اس حدیث ہے، مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جس مذہب میں ابو بکر عمر کافر ہیں۔ آپ نے گالی دینا آپ نے شروع کیا نا، گالی دینا آپ نے شروع کیا، میں نے گالی نہیں دینا شروع کیا، آپ جو ہے نا آپ کے اپنے کتب میں، آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا بھائی، آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا ہے، آپ تسلی سے سن لیں، کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی الجزء الخامس، یہاں پر اسی بخاری کے سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمارایا حتی ارتفعت اصواتہما، ان دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا ہے، آواز بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ حجرات، ان میں سے بیچ میں سے یہی آیت ہے، بیچ میں سے یہی آیت ہے، ان میں سے حبت اعمال کی بھی آیت ہے، تقدم علی الرسول کی بھی آیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان سے ہمیں کام نہیں ہے، کام ان میں سے ہے کہ قرآن نے جب واضح کہہ دیا ان شر الدواب، بدترین جانور کیا ہے، ان اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور قرآن نے کہہ دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کرتا ہے، چلاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ لا یعقلون ہے، اور یہ کس کے شان میں، ابو بکر عمر کی شان میں آیہ ہی نازل ہوئی ہے، ابو بکر عمر کی مذمت میں آیہ ہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو تکفیر نہیں کیا، تکفیر سے بھی بدتر قرار دیا، تو ان کا ایمان عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ، اب میں ان کو لاتا ہوں، اگر انہوں نے بدتمیزی کی، اگر انہوں نے گالی دی، استدلال نہیں کیا، تو پھر میں ان سے گفتگو کرنے سے معذور ہوں بھائی، جیسے انہوں نے ابھی گالی دیا نا، اپنے مذہب کو گالی دیا، کیونکہ یہ سب باتیں ابو بکر عمر کی تکفیر یا قرآن میں تھا اور ان کی اپنی کتاب میں تھا نا، ان سے میں نے ثابت کیا، بخاری سے، نسائی سے اور قرآن سے، اب یہ پیشاب کرنا جا رہے ہیں قرآن مجید پر، ان کی اپنی کفر ہے، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ مجھ سے بات کریں، بسم اللہ، ان کا ایمان عمل صالح رد کریں ابھی، بسم اللہ، کبھی بھائی اب آپ کی باری ہے، گالی دیا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی، ٹائمر آپ کا بھائی، بات کریں، اس کو سنا ہی نہیں دے رہا، اور کیوں نہیں کسی کا چیٹ پڑھ رہے ہیں، جواب سیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں نا، او بھائی کیوں بات نہیں کر رہا یہ کسی کا چیٹ پڑھ رہا ہے میرے خیال میں، بات نہیں کر رہا ہے آدمی، مجھے نہیں معلوم کیوں بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بات کرو، گور رہا ہے، اور بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو، بات گل کر مسٹر کپی بات نہیں کر، اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے، آپ کے کتاب سے پڑھی، اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے بتاؤ؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے سب کچھ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر میں نے غلط کیا، شان نزول میں نے پڑھی، میں نے غلط پڑھا، استخلاف موضوع ہے، آیت استخلاف موضوع ہے، ایک موضوع آیت پر ٹکر بات کریں۔ آیت استخلاف میں وعدہ کس سے ہے؟ استخلاف موضوع ہے، بھائی استخلاف، مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے، آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں، آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے، بھاگنا چاہتے ہیں، تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استخلاف پر بات کر سکے، اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے، رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استخلاف پر، تو ٹک کر بات تو کر، تو کبھی ایمان تو ثابت کرنا، کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر تو تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا،
आयत इस्तिखलाफ पर तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं, अभी भी तुम कभी इधर की हाँक रहे हो, कभी इधर की हाँक रहे हो। आयत इस्तिखलाफ फंस पर गया मौली, मैंने कप कपी, तुम्हारे मजहब के मोतबर कप तरीन कप कप कप। दलाइल से जो दिए हैं उनका जवाब दे, अगर जुर्रत है तुम्हारे मजहब में, ओ भाई आए तुम्हारे मजहब में इस्तिखलाफ में जुर्रत है यही तो तो उनका है कि जवाब अल्लाह दे। ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया है उनसे जिनसे कि जिनका ईमान है, जिनका अमल सालेह है, मौला जो अली के जो भी ईमान है, शर्रुद्दवाब खुलफाए हैं, सलासा, जो मौला शर्रुद्दवाब अली हैं, के वो भी इमाम उनसे है। वो अगर कैसे खुलफाए मोमिनीन में से हैं? सलासा, अगर खुलफाए सलासा रूए जमीन पर मोमिन नहीं है, रब्बे काबा की कसम, रूए जमीन पर आज तक कोई भी मुसलमान नहीं आया। वो कुरान से झगड़ा करो ना हम ऐसे मजहब पर पेशाब आप। करते हैं जब जो अबू बकर उमर को नहीं नहीं, काफिर फिर थे। फिर अब सुने, फिर अब वो सुने, आप अपने मजहब पर देखें, मैंने जो भी पढ़ा है कुरान से पढ़ा है, सुन्नत इनकी अपनी किताब से पढ़ा है, ठीक है ना। मैंने जो भी पढ़ा है, अबू बकर उमर का ना ईमान था ना अमल सालेह था। जब अल्लाह ने फतवा दे दिया, जब अल्लाह ने कजावत कर दी, हुक्म दे दिया कि ये ला याकिलून में से, इनका हफ्ते अमल है, हफ्ते अमल इसी सूरह हुजरात में है, इनका सब अमाल जो हफ्ते अमल किसको बोलते हैं, इनके सब अमाल बातिल हो चुके हैं। ईमान बातिल, अमल सालेह बातिल, इनका ना ईमान है ना अमल सालेह है, ठीक है ना। सूरह ये आये इस्तिखलाफ में किससे वादा है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह वालों से वादा है, जो जिनका ना ईमान है ना अमल सालेह है। अबू लहब है, अबू जहल है, मसलन चाइना के काफिर हैं, उनसे वादा है? नहीं, उनसे वादा ही नहीं है, वादा ही नहीं है। ईमान और अमल सालेह वालों से तुम पहले ईमान हो। जब कुरान ने फतवा दे दिया कि भी ईमान है, ना ईमान है ना अमल सालेह है, तुम इसका जवाब यही देते हो कि मैं पेशाब करता हूं। आपका पेशाब भाई आपकी अपनी बेइज्जती है, वो जवाब नहीं है भाई। अगर जवाब है तो बताओ, ईमान अमल सालेह साबित करो उसका, अबू बकर उमर का। मैंने उनका इब्ताल कर दिया, ईमान अमल सालेह साबित करो तुम उनका। अब सुनो, आयत इस्तिखलाफ पर बात कर, ठीक है। अगर हम में से जो आयत इस्तिखलाफ पर बस बात करने से खत्म। भागा तो उसका मजहब झूठा है, आप जैसा भाग कि रहे हैं आप ना। 2-3 मरतबा भाग चुके हैं, और ये आप साबित कर चुके हैं कि आपका मजहब बातिल है, और आयत इस्तिखलाफ का आपके मजहब के पास कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए तो भाग रहे हैं आप। अब सुने, ओ नजर भाई, बलागा का कह जब रहे हैं अल्लाह, कि ओ भाई सनद साबित साहब, कर। जब सुने सुने अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि इनका सुने ईमान नहीं है, सुने अमल आप सालेह नहीं सुने है। सुने 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 आप, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आयत इस्तिखलाफ से भाग मत तू। अल्लाह तबारक ताला ने आयत जो तूने पढ़ी है, वो आयत शुरू कहां से हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, ए हाँ, ईमान वालो, वो जो भी तूने बता दें। आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसी में अबू बकर उमर को कहा है कि ए ईमान वालो, तुम ईमान वाले हो। ये नस्से सरी से साबित हुआ कि अबू बकर और उमर ईमान वाले हैं, लेकिन आयत इस्तिखलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैंने ये मुख्तसरन अर्ज कर दिया। अगर इस पर भी तुम मुनाजरा करना चाहो तो तुम्हें और तुम्हारे सारे मजहब को चैलेंज है मेरा, लेकिन अभी आयत इस्तिखलाफ पर बात कर। अगर तुम्हारे मजहब में जुर्रत है, ये नाजुल बलागा, मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। ये अल्लाह ताला का कौन सा वादा है? तुमने कहा कि अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे हैं, लेकिन आयत तो एक भी नहीं पढ़ी। ये कौन वल्लज़ी सा अरसला वादा था? रसूलहू बिलहुदा लेकिन व मैं दीनिल हक़ एक मिनट बात मत लियुज़हिरहू कर, अला दीन कुल्लिहि बीच वलौ में करिहल बात काट मुश्रिकून। मत, बीच में बात मत कर, बीच में बात मत कर। अपनी बारी में ये मजलिस पढ़ना, ठीक है। अल्लाह तबारक ताला ने जो वादा किया है खिलाफत का, मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। नहनु ये कौन सा अहलुल वादा है? बैत। ये कौन सा वादा है? ये कौन सा वादा है? हम अपनी तरफ से नहीं कहते। ये शिया हजरात का मोतबर तरीन किताब शरह नाजुल बलागा इब्न मिसम अल बहरानी की, वो कह रहा है कि ये जो मौला कायनात ने फरमाया हमसे अल्लाह ताला का वादा है, ये वादा कौन सा है? ये वही वादा है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह यारी, इस दलील ने तुम्हारे मजहब की रीढ़ की हड्डी चिकनाचूर कर दी है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, इधर उधर की हाँक रहे हो। और तुमने कहा कि नाजुल बलागा की सनद पेश करो, नाजुल बलागा की सनद। अब जब फंसो तो अपने आइमाए मासूमीन से बेजारी इख्तियार करो। साहबा से तो बेजारी इख्तियार करते थे, अब आइमाए मासूमीन से भी बेजारी इख्तियार करो।
یہ ہے تمہارا مذہب، یہ ہے تمہارا مذہب۔ نہج البلاغہ کی سند، نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند سن۔ عزیزان گرامی، یہ سید علی خامنائی کیا کہتا ہے نہج البلاغہ کے بارے میں؟ کہتا ہے این کتاب معتبر است و صادر شدہ از امیر المومنین، یہ کتاب معتبر ہے شیعہ مذہب میں اور مولا علی سے صادر شدہ ہے۔ درس ہے نہج البلاغہ، سید علی خامنائی، جلد اول، صفحہ نمبر 8۔ عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرات کا مجتہد آل کاشف الغطا نے ایک کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ کے مندرجات پر۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند نہیں ہے، تو ان کو مدارک نہج البلاغہ نے جواب دیا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، یہ سب سے بڑا مصدر ہے۔ اللہ یاری، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، مدارک نہج البلاغہ، پیج نمبر 48، لائن نمبر 2، سب سے بڑا مصدر ہے نہج البلاغہ۔ فلم یحتج الکتاب بعد ھذا الا ذکر مصدر ولا الا بیان مرجع، اس کتاب کے بعد ہمیں کسی بھی مصدر کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، اللہ یاری، نام ہی کافی ہے، اس کے مندرجات کی سند کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر نہج البلاغہ تمہارے نزدیک غیر معتبر ہے تو جس طرح میں نے تمہارے علماء سے ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ معتبر ہے، اسی طرح تم بھی اپنے علماء کے معتبر کتابوں سے ثابت کرو کہ نہج البلاغہ کے مندرجات بے سند اور غیر معتبر ہیں۔ نہج البلاغہ کے مندرجات کے معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئیں۔ اللہ یاری، جو غیر معتبر کتاب ہوتی ہے اس کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جائیں گی، یہ تو کوئی بے وقوفی کرے گا۔ نہج البلاغہ اہل تشیع حضرات کے مذہب میں معتبر ترین کتاب ہے، لیکن جو شخص پھنس جائے مناظرے میں اور وہ تڑپتا رہے، اس کے پاس جواب نہ ہو، تو وہ یہی جواب دے سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا۔ میں نہیں مانتا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ حضرات کے علماء مجتہدین کروڑوں یا 1000 سال سے لے کر اس نہج البلاغہ کو معتبر مانا جاتا رہا ہے، 1000 سال سے، اور نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام مندرجات کی سند موجود تھی اس دور میں جب سید رضی نے نہج البلاغہ مرتب کیا تھا، لیکن حوادث کی وجہ سے ہمارے کافی کتب جو ہیں، ہزاروں کتب نابود ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، جن میں نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند موجود تھی۔ اللہ یاری صاحب، اگر آپ نے نہج البلاغہ کا انکار کرنا ہے تو اپنے معتبر کتابوں سے دلائل دو کہ یہ نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بقول تمہارے، تم نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے، تو مجھے تو اپنے شیعہ بھی نہیں مانتے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آل کاشف الغطا، حیثیت تو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے مندرجات صحیح الاسناد سے ثابت ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آیت استخلاف کو حضرت عمر فاروق کی خلافت پر فٹ کیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین یا مذہب کی معتبر ترین یعنی نہج البلاغہ کی کتاب سے حضرت عمر فاروق کی خلافت قرآن کریم برہان رشید کی آیت استخلاف سے ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ صرف یہ دلیل میں نے نہیں دی، اور جو دوسرے دلائل میں نے دیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تم نے، اور نہ ہی تمہیں جرت ہے ان کا جواب دینے میں۔ منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر تمہاری ہے یا نہیں؟ منہج الصادقین معتبر ترین نہیں جہاں پھنسو انکار کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ نہیں ہے تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے مل کر لکھی ہے، 10 مجتہدوں نے 15 سال کی مسلسل محنت کر کے اس میں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور آیت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے، یہ کن سے کہہ رہا ہے جناب والا؟ اور آپ نے جو حدیث پڑھی کافی کی کہ اس سے مراد ائمہ ہے، جناب والا اس کو دیکھو تو صحیح، ملا مجلسی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے مراد اگر ائمہ ہے تو کیا 12 ائمہ مراد ہیں؟ اگر 12 ائمہ مراد ہیں تو بتاؤ امام حسین کو زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ کتنے دن آپ نے حکومت کی ہے؟ آپ کی خلافت کتنا عرصہ ہوئی چلی؟ امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ ان تمام ائمہ کے ایک دن کی حکومت بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق یہ ائمہ بھی ہیں؟ اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ جب حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے تو امام حسین کو کس خطے میں، کس ہجری میں، کب خلافت ملی ہے؟ اوکے جناب، اب میری بات، نہ امام زین العابدین کو ملی ہے، نہ امام باقر کو، نہ جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ متقی کو، نہ علی نقی کو، نہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی ہے۔ تو اس آیت کے مصداق کس طرح ہوئے وہ؟ علامہ محترم، اب مجھے ٹائم دے دو۔ آپ نے جھوٹ بولا۔ اوکے، تھینک یو سر، اب میری باری ہے۔ بہت مہربانی آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا اجماع ہے ابو بکر عمر کی جو ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا اجماع ہے۔ اچھا، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ انہوں نے مجھ سے، اب میں نے ثابت کیا الحمدللہ ان کی اپنی کتاب سے، ان کی اپنی حدیث سے، کیونکہ آئے استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جن کا ایمان عمل صالح ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے تو یہ آئے اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو واضح بات ہے۔ جب ہم ثابت کر چکے ہیں، یہ جواب بھی نہیں دے سکے سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ آیے کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ تو نہیں کہا کہ بدترین جانور جو ہے کیا ہے؟ وہ انسان ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا آیت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے اب بات کرو پلیز 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 خاموش۔ یہ تو انہوں نے رد نہیں کیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس آیہ کا انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیوں رد کروں اس کا؟ اب مجھے بات کرنے دو پلیز۔ انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول بھی رد نہیں کر سکے۔ پر بات کریں بس۔ آیا استخلاف پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان اور اہل عمل صالح میں سے نہیں ہے تو آیا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں 10 دفعہ کو کہہ چکا ہوں۔ ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، تو بھائی چپ کرو پلیز، ثابت ہو گیا۔ اب میری باتیں سب غلط، آپ مجھے بات کرنے دو ابھی پلیز۔ اچھا، تو یہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان آیات کے شروع میں کیا آیا؟ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا۔ تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے علماء نے اس بات کا جواب دیا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنی، متوفى سنة 399، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ للطباعہ والنشر ہے۔ یہاں پہ اسی آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں سے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 3 تک اس کی شرح میں کہتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته، منافق آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے تھے، ان کے حضور میں چیختے تھے۔ بخاری نے ثابت کیا وہ منافق کون تھے۔ یریدون بذلك اداءه والاستخلاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور بے حرمتی کرتے تھے۔ فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاهر،
تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یا ایھا الذین آمنو کہا کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، ظاہر میں لسانن زبانن وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنو ان سے کہا گیا ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل معروف بتفسیر البیضاوی، بیضاوی صاحب نے بھی یہی فرمایا، جلد نمبر 1 یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ان الذین آمنوا بألسنتہم، یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ مومن واقعی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو سر زبانی طور پہ ایمان لائے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر ایمان ہے تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فخر رازی صاحب ان کا اپنا امام ہے، اشارہ کا امام ہے، ان کی تفسیر جلد نمبر 5 چھاپ دارالفکر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ فرماتے ہیں جب آپ تفسیری اقوال تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان كثيرا من المفسرين حملوا آپ نے السلم کہا کہ على تفسیری الاسلام اقوال پیش نہیں کیے يا جائیں ايها گے۔ الذين امنوا ادخلوا في الاسلام والايمان هو الاسلام ومعلوم ان غير ذلك الجائز، احدها ان المراد بالايه المنافقون يا ايها الذين امنوا بالسنتهم۔ تو یہاں پر کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا منافقین سے ظاہری ایمان کی وجہ سے، لسانی ایمان کی وجہ سے ان پہ اطلاق ہوا ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے اطلاق ہوا۔ یہ آپ کے علماء نے بہت اس پر بات کیا ہے، مثلا یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جہاد کرو تم زمین پہ گر جاتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ایک شخص مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تبوک کو چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہوا بہت گرم ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ منافقین کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے یہ منافقین کے لیے۔ منافق کو قرآن مجید میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے مومن کہا ہے، بھلے حالانکہ قرآن کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ۔ یہ کون سے اگر ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان لانا ان پہ حکم ہے کہ ایمان لائے تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایسا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن دل میں مسلمان نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق سے صحیح ہے، تو لہذا آپ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے سے قاصر رہیں۔ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا ثابت کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں استدلال کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حجرات سے، میرے محترم ناظرین۔ سورہ مبارکہ حجرات میں یہ آیات میں نے ثابت کر دیا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 ابو بکر عمر کے استقلال کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ استخلاف کا کیا جواب ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے، جب مومن عمل صالح نہیں ہے۔ جواب دینا، ادھر ادھر کی کیوں ہانک رہے ہیں آپ؟ بھائی جب ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان ہی نہیں ہے، عمل صالح ہی نہیں ہے، ابھی سن لو عزیزو، بھی امام ہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پلیز چپ کرو، پلیز میری باری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں استقلال کا جواب دو، آیت استقلال کا جواب دو، پورا قرآن پڑھیں گے کیا؟ او بھائی پھر ایک دفعہ پھر کو کہتا ہوں، آیہ استخلاف کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آمنوا من، اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو ان سے وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ عمر فاروق سے وعدہ ہے، کیا مولانا نہیں ہے وہ اب عمر فاروق اس میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہے، جواب دے چکے ہیں۔ تو اب کیوں پلیز ابن مسعود البورانی نے پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز، تھینک یو سر۔ میری باتیں غلط بھی جواب دینا آپ، اوکے جواب جواب مجھے، میرا ٹائم ہے، میں اپنے ٹائم میں میں جو مرضی استدلال کروں، آپ کو مداخلے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا نہیں ہوا گیا، 6 منٹ ہو گئے بھائی، 6 منٹ ہو گئے بھائی، اس میں بھی 2 منٹ آپ بولتے رہے، بات کرنے دیں۔ نہیں تو آیت استقلال پر بات کریں نا، اس پر بات کرنے کی ڈر گیا بھائی، کب کپا رہے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہے سورہ حجرات پہ، یہ ڈر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کا عدم ایمان اللہ یاری ثابت کرے گا۔ اور بھائی بات کرنے دو، یہ اصول ہے کہ جو موضوع رکھا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے، بس تو اسی پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی۔ یہ اصول ہے، اور بھائی 100ویں مرتبے کے لیے ابو بکر عمر کا نہ، ہم نہیں مانتے ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ مولا علی کا نہیں ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کسی کا بھی ایمان نہیں ہے، کسی کا ایمان ثابت نہیں۔ اچھا اب بات نہیں کرنے دے رہے، ختم بات، مناظرہ ختم ہے بھائی، مناظرہ ختم ہے۔ یہ جب بات نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا کروں؟ بات کرنے دو نا، آیت استقلال پر بات کرنا، دیکھو اچھا آیت سن استقلال لیں، پر بات کر،
ابھی آپ भाग 3 क्यों रहे मिनट हो? मुझे 3 मिनट से आप मुझे काट रहे हैं. आपने 13 मिनट बात किया तो कम से कम मुझे कुछ टाइम दे दें भाई. मेरे बात को आप दरमियान आप ना टाइमर बोलें, लगा please. देना आगे स्क्रीन पर टाइमर है लगा भाई, दें। टाइमर आपको नजर नहीं आ रहा, चश्मे लगा दें भाई. टाइमर तो लगा हुआ है, 7 मिनट हो गए. 3 मिनट आप ले लिए बीच में आके. और सूरह आयत इस्लाम का हुजुरात, जवाब दें, नजरुल बलागा के खुतबे का जवाब दें, या मलकी अय्युहल्लज़ीना का जवाब दें, तफसीर नमूना अच्छा का जवाब दें आप। अब प्लीज, नहजुल बलागा के खुतबे का मैंने जवाब दे दिया है. पहली बात है कि उसका सनद नहीं है, उसका सनद आपने जिक्र नहीं किया. मैंने साबित दूसरी किया बात है हर खुतबे की सनद है। दलालत पर मैंने अर्ज किया कि वहां पर इस आयत का जिक्र नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं. जो रिवायात हमारे पास हैं, मैंने कई कुतुब से कई रिवायतें दिखाई हैं कि आए इस्तिखलाफ अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम और इमाम असर अलैहिस्सलाम के लिए. मैंने हदीस दिखा, उसका जवाब हो चुका है. अभी हम इस बात पे तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और आप मुझे नहीं बात करने दे रहे, क्योंकि आपके पास इमाम जवाब हुसैन नहीं को है. कब सबको खिलाफत पता मिली है, है? क्योंकि आप अबू बकर और उमर के अदम ईमान और अदम अमल सालेह को मैं कुरान और सुन्नत से साबित कर रहा हूं, आप उसका रद्द नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बात नहीं करने दे रहे. आपने एतराफ किया अल्हम्दुलिल्लाह कि अबू बकर उमर का ना ईमान था ना अमल सालेह था. है ही नहीं, ये मुनाजरे के उसूल के खिलाफ है कि आप मौजू से भाग जाए. अब भाई अगर हम मज़हब में जुर्रत है तो आयत इख्तिलाफ पर बात कर. वो नहजुल बलागा का क्या ताल्लुक था, उसी तरह सूरह हुजुरात का भी ताल्लुक है. एक शख्स अगर मोमिन नहीं है तो वादा उससे नहीं है. वह अल्फाज मौजूद हैं. ओके भाई, खत्म. करके टाइम जाया करना चाहते हैं, भागना और चाहते टाइम हैं. मेरा है, मैं जो मर्जी है इस्तेमाल करूं. आप तो कह देना कि बाद में आयत पर बात करो ना, आयत ओके, इस्लाम पर बात करो. मैं खामोश नहीं सुनता रहा. आप देखो भाई, मैं प्लीज मुझे टाइम करो, ये जितना मेरा टाइम रहता है मुझे बात करने दो प्लीज. 4-5 मिनट आपने ले लिया फजूल, मुझे बात करने आयत दो. इस्लाम पर बात करें, बेशक आप सुकून से बात करें, मैं इख्तिलाफ नहीं ही पे बोलूंगा. बात हो रही है भाई. मुझे अगर मैंने बात नहीं नहीं किया, हो रही इसका ना, रब्त नहीं उनका दिया. ताल्लुक ही नहीं है उनसे. हाँ अच्छा अजीजों, तो सूरह मुबारक हुजरात के आयत नंबर 2 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम आयत इस्तिलाफ पर फौक़ बात सौत करने पर नबी आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ओके जनाब, फिर आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकती. अगर आप मुझे बात नहीं करने दे रहे तो फिर आप में जब जुर्रत तबीयत ही नहीं बेहतर है, हो, गुफ्तगू क्या करेंगे आप मुझसे? तबीयत आप में बेहतर हो तो जुर्रत आ ही जाए. नहीं है, तबीयत बेहतर हो तो तशरीफ लाएं. कब आप में कभी साहब. जुर्रत है आपके मज़हब में जो आयत इस्लाम पर बात करे. ओ भाई आपको 3 क्यों डर मरतबा रहा है? भाग गए आप, 3 मरतबा शिया भाग गए. ओ एक भाई आयत अगर इस्लाम को लाकर आपको हमने अगर गुलाम आप आदमी अबू को बकर भगा उमर दिया का था. बीच देखें, मुनाज़रे मैं में भाग गए. बीच मैं कोई मुनाज़रे में शिया भाग गया किताब था पढ़ रहा आयत हूँ. लायक आपका. ओ भाई कुरान जो है सिर्फ शियों की किताब है या आप लोगों की भी किताब है? आयत इस्लाम पर बात करें. कुरान किसकी किताब है? क्यों सिर्फ भाग शियों रहे की किताब है या आप लोगों की किताब है? बुखारी आयत तुम्हारी किताब है या इस्लाम से मेरी क्यों भाग किताब रहे है? हैं? मैं जब आयत बुखारी इस्लाम और से क्यों भाग रहे हैं? मैं जब कुरान तो बुखारी हमारा है ना, आपका कहाँ हुआ? बुखारी से, कुरान शरीफ से, मुस्लिम से अबू बकर उमर का अदम ईमान, अदम अमल सालेह साबित कर रहा हूँ. आप क्यों कह रहे हैं इसका मुझे रोक रहे हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है. बलागा में जब मौला अली ने अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने एतराफ किया. तो मौला अली के अल्हम्दुलिल्लाह भी इमाम है, आपने अली उमर एतराफ फारूक. किया. अच्छा अभी मैं, क्योंकि मुझे रोक रहे हैं, मैं 6-7 मिनट के लिए इनको निकाल के मैं बात कर रहा हूँ. दो लोगों का भी यही मुतालबा होगा कि आप इनको साइड पे रखें और खुद बात करें. तो देखें अजीजों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अभी साइड पे मुंतज़िर हैं ताकि इनकी बारी आ जाए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन्होंने मेरा टाइम जो है, मेरा टाइम 13 मिनट था, इन्होंने 4-5 मिनट मेरे ले लिए. अभी मैं 8 मिनट मजीद गुफ्तगू करूँगा. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून. ए ईमान वालों, तफसीर मैंने दिखाया आपको कि ये ईमान मुनाफिकीन के लिए है. मुनाफिकीन ज़ाहिर में ईमान का इजहार करते हैं, इसीलिए उनसे कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू. कुरान के मुख्तलिफ मुकामात में ये सादर है. मैंने मुफस्सिरीन के अक़वाल भी दिखा दी. अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ के ऊपर अपना आवाज़ बुलंद ना करो, क्या जैसे एक दूसरे के साथ करते हो. अन तहबत अमालकुम, अगर ये काम करोगे तो तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएंगे. तुम्हारे हब्त अमाल का क्या मतलब है? तुम्हारे अमाल सब नेस्त हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे. यानी तुम एक आदमी 50 साल नमाज पढ़ता है ना, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किया तो उसके सारे अमाल, उसका सवाब खत्म हो जाएगा, जैसे उसने पढ़ा ही नहीं है, जैसे उसने गुनाह किया. इस तरह हब्त अमाल इसको. व अंतुम ला तशऊरून, आपको पता भी ना हो ना, आपको पता भी ना हो कि ऐसी चीज़ है दुनिया में. आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अपनी आवाज़ बुलंद की तो आपकी ये सज़ा होगी. अच्छा, कुरान ने ये फरमाया. ये आयत किसकी मज़म्मत में नाजिल हुई है? मुलाहिज़ा फरमाइए. बुखारी शाबदार हयात तुराथ अल अरबी, यहाँ पर बाब ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस. अच्छा अल्लाह आपका भला करे. ये हदीस मुख्तलिफ मकामात में बुखारी में मज़कूर भी है कि इब्न अबी मुलैका ने कहा खाद अल खय्यरान अन यहलिक अबू बकर व उमर, करीब था अबू बकर और उमर हलाक हो जाते. अबू बकर उमर हलाक हो जाते.
ان دونوں نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بلند کیا ہے. جب بنی تمیم کا وفد آیا تھا تو ایک نے کہا کہ ایک آدمی کو امیر بناؤ, دوسرے نے دوسرے کو کہا تھا. پھر ابو بکر نے عمر نے میں لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے آواز بلند کی, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا ہے, اور ابو بکر عمر کے آواز بلند شان نزولی یہی ہے. ان سے کہا کہ جو آواز بلند کر دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. حبط اعمال اس چیز کی دلیل ہے عزیزو, حبط اعمال جماعت مخالفین کے اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے, حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 2 ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ہے. یہاں پر شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جرم قتل ہے, والعمل یحبط بالکفر, عمل کفر سے حبط ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے اس نے آیات سے استدلال کیے. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم من يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, اور بہت سارے آیات کو لے کے آ جاتا ہے وہ. تو میرے محترم ناظرین یہ صرف وہ نہیں ہے, دوسرے مفسر مثلا ابن تیمیہ کے علاوہ تفسیر القاسمی محاسن التأویل محمد جمال الدین القاسمی کی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ولما كان عند اہل السنة المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک عمل کا حبط کرنے کا سبب کیا ہے؟ کفر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخ چلانا, بے حرمتی کرنا یہ کفر ہے, اسی لیے اس پہ حبط عمل کا وعدہ ہوا ہے, حبط عمل کا وعدہ ہوا. تو اب یہ کفر ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں ابھی اس کو چھوڑ بھی دیں نا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ تو ہے کہ حبط عمل ہوا ہے, حبط عمل ہوا ہے. قرآن کا جب فرمان ہے تم آواز پورا آواز بلند کرو گے تمہیں پتہ بھی نہ ہو تمہارے سب اعمال حبط ہو جائیں گے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی زندگی کے ایام ہیں, جب ان کے آخر کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کے سب اعمال حبط کر دیے, ٹھیک ہے نا. ان کے عدم ایمان کا اعلان کر دیا, کیا دیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جب یہ اتنے شدید الفاظ اللہ نے نازل کر دیے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ کس جماعت میں سے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. جب ایک شخص کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے, وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس گروہ میں سے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گروہ میں سے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دو بھائی. ہم اپنا بقیہ ٹائم نہیں لیتے, علامہ صاحب کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جواب دے, وہ گالی دے دے وغیرہ دے, ان سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. بسم اللہ جواب دے دو, ہمارے باتوں کا جواب دے دو, بسم اللہ. علامہ صاحب یہ شاید چلے گئے, یہ فریز ہیں. علامہ صاحب فریز ہو چکے ہیں, جواب نہیں تب بھاگ گئے. اب یہ قیامت تک اب اس کو نہیں چڑھیں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس جماعت عمریہ کے بڑے سے بڑے عالم کو لے کے آ جائیں, جب سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو تکفیر کیا, اللہ تعالیٰ نے جو تفسیق کیا, اللہ تعالیٰ نے جو ابو بکر عمر کو جو مذمت کیا, اس طرح کسی مجھے تو نہیں آتا کہ کسی کافر کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہو اس طرح اللہ نے مذمت کیا سورہ حجرات میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں؟ یہ سمجھا دو بھائی ہمیں, جب ایمان ہی نہیں ہے. مولوی کب کپا کے کسک گئے. اوکے اچھا فون کال لیتے ہیں بھائی, یہ چلے گئے.